لیکن المختصر کل واقعات ہم نے یہاں چھوڑے تھے کہ حضرت مسلم کی شہادت واقع ہو گئی، اور کن حالات میں کیسے ہوئی آپ سب نے سنا۔ حضرت حانی کی بھی شہادت ہوئی، اور ان دونوں کی شہادت کے بعد ان دونوں کے سر یزید کے پاس ابن زیاد نے بھیج دیے، مگر سر بھیجنے کے بعد تسلی نہیں ہوئی، سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کے جسموں کے جو ان کے گردن سر بریدہ جو سر دھڑ تھے ان پیروں پر رسی باندھ کے پورے کوفہ کی سڑکوں میں پھرایا جائے، گھسیٹا جائے۔ حضرت مسلم کے پیروں میں رسی باندھی گئی وہ جسم پر جس کا گردن غائب، حضرت حانی کے پیروں میں رسی باندھی گئی، اور یہ نابکار بد کردار لوگ حضرت حانی اور حضرت مسلم کے جسم مبارک کو سڑکوں پر گھسیٹتے ہوئے ایک چوراہے پر لاتے، اور وہاں پر انہوں نے ایک درخت پہ ان لاشوں کو لٹکا دیا اور اعلان کیا کہ دیکھو جو یزید سے ٹکرائیں گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کوفہ پہ ایک بے غیرتی کی چادر چھا گئی، سارے کوفی خوف و ہراس کے اندر اتنے مبتلا ہوئے کہ اپنے گھروں کے اندر جا کے دبک گئے۔ امام مسلم نے چونکہ خط لکھ دیا تھا پہلے کہ حضور کوفہ کے حالات اچھے ہیں، کئی ہزار کوفی 22,000 جب بیعت کر چکے تھے تبھی خط لکھا تھا انہوں نے کہ 22,000 کوفی بیعت کر چکے، اور پھر 22,000 سے یہ تعداد اور بڑھ چکی تھی۔ چنانچہ امام علی مقام اس خط کے ملنے کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ میں کوفہ کی طرف نکلوں، اپنے اہل و عیال کو کہا کہ سامان اور اسباب تیار کرو کہ اب ہمارا مسکن جو ہے، ہماری قیام گاہ آئندہ اب کوفہ ہوگی۔ جلیل القدر صحابہ اکرام جو مکہ میں اس وقت مقیم تھے ان کو پتہ چلا کہ امام علی مقام کوفہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ خیر خواہی کے اعتبار سے، خیر خواہی کے مقصد سے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس صحابی رسول تھے، حضرت عباس کے صاحبزادے تھے، حضور کے چچا حضرت عباس کے، امام حسین کے گویا رشتے میں بہت قریب تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے اور کہا کہ اے امام حسین، اے میرے سردار، میں نے سنا ہے کہ آپ کوفہ جانے کے۔ امام علی مقام نے فرمایا ہاں، مجھے میرے شیعوں نے مجھے بلایا ہے، دعوت دی ہے، کچھ خطوط دکھائے کہ یہ خطوط مجھے بھیجے گئے، التجائیں کی گئی ہے، تو میرا ارادہ ہے کہ میں کوفہ جاؤں اور اپنے شیعوں کے ساتھ مل کر کوئی تدبیروں کو پھر اختیار کروں یزید کے خلاف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اے حسین، کیا آپ کوفہ کی اہل کوفہ کی غداریوں کو فراموش کر چکے ہیں؟ کیا آپ بھول گئے کہ انہوں نے آپ کے بابا علی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا وہ واقعات آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے بھائی حسن کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا تھا؟ کوفہ کی عادت ہو چکی ہے کہ یہ ہمیشہ سے غدار واقع ہوئے، میری رائے یہ ہے کہ آپ نہ جائیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بہت التجائیں کی، بہت گزارشات کی، تب امام علی مقام نے جب دیکھا کہ حضرت عباس بہت التجا کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی عبداللہ، معاملہ یہ ہے کہ میں نے نانا جان سے ایک وعدہ کیا ہے، اور یقیناً میں نانا جان کا وہ وعدہ پورا کروں گا۔ تو کہا کہ وہ نانا سے آپ کا کیا وعدہ ہے؟ کہا وہ ایک راز ہے جو میں تم پر ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن بس یہ سمجھ لو کہ میرا کوفہ جانا رسول اللہ کی مرضی اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بعد عبداللہ ابن عمر آئے، انہوں نے بھی حضرت امام علی مقام سے بہت گزارش کی، مگر آپ نے بھی ان کو یہی جواب دیا۔ پھر عبداللہ ابن زبیر آئے، یہ بھی حضرت امام علی مقام کے رشتے میں قریب تھے۔ میں بتا چکا ہوں کہ ابو بکر صدیق کے سگے نواسے تھے۔ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا میرے سردار، آپ مکہ میں قیام پذیر ہو، میں سب سے پہلے آپ پر خلافت کی بیعت کرتا ہوں، اور خدا کی قسم اس وقت آپ سے بڑھ کر کوئی معزز اور عظیم شخصیت ہمارے لیے نہیں، آپ ہماری جاہ پناہ ہیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ سارا مکہ پھر انشاءاللہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گا، اور ہم یزید کا یہیں انتظار کریں گے۔ اگر یزید کی فوج مکہ کی طرف خروج کرتی ہے تو اس کی اینٹ سیٹ بجا دی جائیں گی، انشاءاللہ اتنا عظیم لشکر ہم تیار کریں گے کہ یزید کی فوج کے لیے وہ کافی ہوں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ عبداللہ، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنے بابا علی سے ایک حدیث سنی، اور میرے بابا علی نے رسول اللہ سے سنا کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی سنو، ایک تنبا کعبۃ اللہ میں ذبح کیا جائے گا، اور اس کے خون سے کعبۃ اللہ رنگین ہو جائے گا، اور وہ کعبے کی حرمت کو حلال کر دے گا۔ میں وہ تنبا بننا نہیں چاہتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش نظر تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بھی آپ نے واپس بھیج دیا، اور پھر 3 ذی الحجہ
61 ہجری کو امام علی 60 ہجری کو 60 ہجری تھا 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو امام علی مقام مکہ سے اپنے مختصر اہل بیت کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک مقام آیا مقام صفا، وہاں پر ایک شاعر سے ملاقات ہوئی جو کوفہ کی طرف سے آ رہا تھا، جس کا نام تھا فرزوق۔ یہ شاعر تھا کوفہ کا۔ یہ جب اسے پتہ چلا کہ امام علی مقام کا یہ خیمہ ہے، ان کے اہل و عیال ہے، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے فرزوق شاعر، بتاؤ کوفہ کے کیا حالات ہے، کیا خبر ہے؟ کہا حضور بس یہ سمجھ لیجئے کہ جس وقت میں کوفہ سے نکلا تقریباً 40,000 اہل کوفہ حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ بڑا جوش و خروش تھا اور آپ کی آمد کا انتظار تھا، لیکن خدا کی قسم میں کوفہ اور کوفہ کے مجاز کو خوب جانتا ہوں، تو میں حضور آپ کو یہ آگاہ کر دیتا ہوں کہ یہ سمجھ لیجئے کہ دل آپ کی طرف ہے، تلوار بنو امیہ کی طرف ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفی حسب روایات اس بار بھی آپ سے غداری اور دغا کریں اور آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ ابھی آپ کچھ زیادہ دور نہیں آئے ہیں، آپ مکہ واپس لوٹ جائیں۔ لیکن امام نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کری، اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھے اور کچھ ایک مقام پر تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ حضرت عون اور محمد جو آپ کے بھانجے تھے، حضرت زینب کے صاحبزادے تھے، اپنے والد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا ایک خط لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر امام علی مقام کے ایک رشتے سے بھائی تھے، اور وہ یہ کہ جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، ان کے صاحبزادے تھے، اس اعتبار سے امام حسین کے بھائی بھی تھے، اور آپ کی بہن حضرت زینب ان کے نکاح میں تھی، اس اعتبار سے حضرت امام علی مقام ان کے سالے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے خط اپنے صاحبزادوں کے ہاتھوں روانہ کیا، صاحبزادے حاضر ہوئے، سلام کیا، اور جب ماموں کی بارگاہ میں خط پیش کیا تو مختصر مضمون تھا خط کا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ اے امام میری گزارش ہے کہ آپ فوراً مکہ لوٹ آئیں، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اہل کوفہ نے جو آپ کو سبز باغ دکھائے ہیں اور جو التجائیں کی ہیں، یہ صرف ان کے ایک رسمی طور پر یہ معاملات ہے، اور ان کی عادت واقع ہوئی ہے کہ وہ غداری کرتے رہے ہیں۔ بابا علی سے بھی آپ کے انہوں نے غداری کی تھی، امام حسن سے بھی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کسی خطرے میں اور کسی شدید حادثے کا شکار نہ ہو جائے، لہٰذا جیسے ہی یہ خط آپ کو میرا ملے، میری گزارش ہے کہ آپ لوٹ آئیں۔ انشاءاللہ میں بھی جلد ہی سفر طے کرتے ہوئے آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال آپ نے خط پڑھا، لیکن اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد مکہ کا جو گورنر تھا عمرو ابن سعید، اس کے پاس پہنچے اور اس کے پاس جا کر اس سے امن نامہ لکھوایا۔ عمرو ابن سعید نے امن نامہ لکھا کہ اگر حسین پاک مکہ میں آئے تو ہم کو امان دی جاتی ہے اور ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ پھر یہ خط لے کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے امام علی مقام سے ملتے ہیں، ان کے قافلے سے ملاقات کی، سلام و کلام ہوا۔ آپ نے کہا کہ اے امام علی مقام، اے میرے سردار، اے میرے سرکار، یہ میں نے امان نامہ لے لیا ہے عمرو ابن سعید حاکم مکہ سے، میری گزارش ہے کہ اب بھی آپ لوٹ چلیں۔ خدا کی قسم اس بار بھی اہل کوفہ وفا نہ کریں گے، اس لیے کہ بے وفائی ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے، ان کی عادت ثانیہ ہیں، اور وہی کریں گے جو ان کا معمول رہا ہے۔ مجھے ان پر کوئی اعتبار نہیں۔ مکہ آپ کے لیے محفوظ ہے، اس لیے کہ مکہ میں آپ کے جانثار بھی ہے، آپ پر مر مٹنے والے بھی ہے، آپ کے اہل خانہ بھی ہے۔ اگر یزید کی فوج وہاں آتی ہے، آپ کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے کافی ہوں گے۔ امام علی مقام نے وہی جملے فرمائے کہ اے میرے بھائی، اے عبداللہ، خدا کی قسم اگر نانا کی وصیت نہ ہوتی، نانا کا وعدہ مجھ سے نہ ہوتا تو شاید میں تمہاری بات مان لیتا، لیکن نانا رسول اللہ نے مجھ سے ایک عظیم وعدہ لیا ہے، اور خدا کی قسم اگر اس میں حسین کیا اس کے پورے خاندان اور کنبے کی جان چلی جائے تو حسین اس وعدے کو وفا کرے گا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ حضور وہ ایسا کون سا وعدہ ہے کہ جو صرف جان دینے کے بعد ہی پورا کیا جا سکتا ہے، اہل بیت کو ہلاکت میں ڈالنے کے بعد ہی پورا کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ ایسا وعدہ نہیں کہ مکہ میں رہ کر ہی اس وعدے کو وفا کیا جائے؟ فرمایا عبداللہ کاش میں وہ راز تم کو ظاہر کرتا، لیکن نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیتے ہوئے یہ بات مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں اس وعدے کو کسی پر ظاہر نہیں کروں گا۔
اے کاش میں وہ وعدہ تم پہ ظاہر کرتا. یہ ایک راز ہے جو نبی کریم اور میرے درمیان میں ہے. چنانچہ آپ نے حضرت عبداللہ کو بھی جو ہے ان کی بات کو نہیں مانا. حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے اون محمد کو امام کے حوالے کیا اور کہا حضور مکہ میں مجھے چند ضروری کام ہیں, خدا کی قسم اگر وہ چند ضروری کام نہ ہوتے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا. اور وجہ یہ تھی, اصل میں وہ بھی یہ گمان نہیں کر رہے تھے کہ یہی وہ موقع ہوگا کہ جہاں امام حسین کی شہادت ہو جائے گی. انہوں نے کہا حضور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں وہ کام نپٹا کر میں آپ سے کوفہ بھی پھر ملاقات کروں گا. دعا فرمائے کہ وہ میرے کام جو کچھ ضروری ہے وہ پورے پائے تکمیل تک پہنچے تاکہ میں جلد از جلد آپ سے کوفہ میں آ کر ملاقات کروں. یہ کہہ کہ حضرت عبداللہ چلے گئے. اپنے بیٹے اون محمد کو بلایا جاتے وقت اور وصیت کی کہ بیٹا شہزادوں میری صرف ایک وصیت ہے اور اس وصیت کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ مامو جان پر کوئی جو ہے دشمن اگر حملہ کرے تو سب سے پہلے اپنے سینوں کو آگے کر دینا. خدا کی قسم مامو جان پر جان نثار کرنا تمہارے لیے سعادت اخری کا سبب ہے, اور اگر تم نے کیا تو نانا جان سے تم آب کوثر کا چام بھی پاؤں گے اور ان کی خوشنودی بھی حاصل کرو گے. امام علی مقام کی طرف اگر کوئی تیر آئے تو سینوں کو اپنے ڈھال بنا کر پیش کر دینا. کبھی بھی امام علی مقام کی حفاظت سے روگردانی اور درگزر نہ کرنا. یہ صاحبزادوں کو تاکید کے ساتھ وصیت کی اور اس کے بعد پھر حضرت زینب سے اپنی بیوی سے ملاقات کر کے آپ مکہ کی طرف لوٹ جاتی. امام علی مقام نے قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا. ایک مقام آیا جس کا نام مقام حاجر ہے. مقام حاجر پر آپ نے اپنے خاص محب قیس ابن مسحر ان کو بلایا اور کہا کہ میں کوفہ والوں کی طرف ایک خط تحریر کر کے لکھنا چاہتا ہوں, تم میرے قاصد بن کر جاؤ اور کوفہ والوں کو میرا خط پہنچا دو. سلیمان بن سرد کے نام وہ خط تھا. وہی سلیمان جس نے سب سے پہلے کوفہ میں میٹنگ بلائی تھی, جس کے گھر میں میٹنگ ہوئی تھی کہ امام حسین کو بلایا جائے. اور خط کا مضمون یہ تھا کہ اے سلیمان میں تمہاری خواہش پر اور تمہاری التجاؤں کرنے پر میں کوفہ کی طرف روا دوا ہوں. میرا سفر جاری ہے اور انشاءاللہ ان قریب میں کوفہ میں آ کے تم سے ملاقات کروں گا. یہ میرا قاصد ہے جو اس بات کی اطلاع کے لیے میں تم سے روانہ کر رہا ہوں کہ میں کوفہ کے لیے نکل پڑا ہوں, اور جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ وفا کرنا اور اس وعدے سے تم مکرنا نہیں. اس سے پہلے کہ میں کوفہ پہنچوں میرے آنے کے سارے انتظامات تم مکمل کر لو, اور جتنے حضرات بیعت کر چکے ہیں ان کو اس بات پر آمادہ کر لو کہ اگر حسین آئے تو تم حسین کا ہر حال میں ساتھ دو گے, حسین سے بے وفائی اور غداری نہیں کرو گے. اس قسم کا وہ مضمون کا خط تھا. حضرت قیس کے انہوں نے حوالے کیا. جناب قیس ابن مسحر جو ہے وہ خط لے کر نکلتے ہیں کوفہ کی طرف. بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑا سواری کرتے ہوئے پہنچے, لیکن سارے کوفہ کی حد بندی اور ناکہ بندی کی ہوئی تھی. حسین ابن نمیر نے پوری ناکہ بندی کر رکھی تھی. سپاہیوں نے جب قیس کو دیکھا تو ان کو گرفتار کر لیا. یہ اہل کوفہ والوں کی طرف نہ جا سکے نہ سلیمان سے ان کی ملاقات ہو پائی. درمیان میں ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا. ابن زیاد کے جب دربار میں پہنچے تو ابن زیاد کے سامنے آئے. ابن زیاد نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کس مقصد سے کوفہ کی طرف آئے ہو؟ حضرت قیس نے کہا کہ میرا نام قیس ہے اور میں امام علی مقام کا قاصد ہوں. کہا قاصد ہو تو کیا پیغام ہے؟ تبھی حضرت قیس نے وہ خط نکالا, اور ایک روایت یہ ہے کہ اس خط کو پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر کے پھینک دیا تاکہ جو راز اس خط میں ہے وہ ابن زیاد کو نہ پہنچے. اور ایک روایت میں کہ اس خط کو آپ نے منہ میں ڈال کے اس کو چبا کر نگل لیا. ابن زیاد نے دیکھا تو اس کو غصہ آیا اور کہا کہ وہ اس خط کا مضمون کیا تھا مجھے بتا. کہا خدا کی قسم وہ مضمون میں تجھے نہیں بتاؤں گا. کہا اچھا کم از کم یہ بتا کہ وہ خط کس کے لیے لکھا گیا تھا. کہا میں ان کے نام بھی نہیں بتاؤں گا. کہا اس کا انجام جانتا ہے؟ نہ تو خط کے مضمون سے آگاہ کرتا ہے, نہ خط جن کی طرف بھیجا گیا ان کے نام بتانے کے لیے تیار ہے. اس کا انجام جانتا ہے کیا؟ کہا ہاں اس کا انجام اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کر دے. تو کہا ایک شرط پر میں تجھے قتل نہیں کروں گا. کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہا ایک شرط پر میں تجھے آزاد کر سکتا ہوں, قلعے کی چھت پر چڑھ, اہل کوفہ کو آواز دے, اور جب اہل کوفہ قلعے کی چھت کے نیچے جمع ہو جائے تو علی کو گالیاں بک, عقیل کو گالیاں بک, اہل بیت کے افراد کو, حسین کو گالیاں بک, حسن کو گالیاں بک, ان کی برائیاں اور ان کی غیبت کر. اگر تو نے یہ کر لیا تو خدا کی قسم وعدہ کرتا ہوں تجھے آزاد کر دوں گا. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تیار ہوں, چلو مجھے قلعے کی چھت پر لے چلو. سپاہیوں کو اشارہ کیا گیا, خود ابن زیاد بھی پیچھے پیچھے چلا. جناب قیس قلعے کی چھت پر آئے اور آواز دی
اہل کوفہ ادھر آؤ اور میرا کلام سنو. لوگ جمع ہوئے کہ صاحب ایک قلعے کی چھت پر کون شخص ہے جو پکار رہا ہے. ایک بھیڑ اور ایک اصدام اہل کوفہ کا جمع ہو گیا. جناب قیس نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, پھر رسول اللہ پہ درود پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں, میں حسین پاک کا قاصد قیس ہوں اور مجھے امام حسین نے اس پیغام کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا ہے کہ امام حسین مکہ سے نکل کر کوفہ کی طرف چل پڑے ہیں, راستے میں آپ کا قافلہ ہے, انشاءاللہ ان قریب چند دنوں میں ہی وہ تم سے آ کر ملیں گے. اور میں پیغام یہ لے آیا ہوں کہ اہل کوفہ اپنے عہد کو اور اپنے وعدوں کو یاد کرو. حسین پاک جب آ جائے تو اپنے وعدے کو وفا کرنا, امام حسین کا ساتھ دینا. کتنے ہی بڑی طاقت کے ساتھ ظالم آ جائے تم اپنی جان امام حسین کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے آمادہ رہنا. اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ علی جو باب العلم ہے, وہ علی جو رسول اللہ کے جانشین ہے, وہ علی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہے. پھر آپ نے حضرت علی کی فضیلتیں سنانا شروع کیا, امام حسن کی فضیلت بنانا شروع کیا, اور اس کے بعد ابن زیاد پر لعن طعن کیا. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے یزید پر لعن طعن کیا. جیسے ابن زیاد نے دیکھا کہ معاملہ تو بالکل الٹا ہو گیا ہے, میں نے قیس کو چھت پر اس لیے کھڑا کیا تھا کہ یہ امام حسین کی برائیاں اور غیبتیں کرے, یہ تو امام حسین کی خوبیاں بیان کر رہا ہے, علی کی تعریف و توصیف کر رہا ہے. قاصد کو اشارہ کیا اور معاف کیجیے سپاہی سے کہا کہ اس کو اچھال, اور اتنا بلند اچھال کہ جب یہ قلعے سے گرے تو اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے. چنانچہ دو بدبخت سپاہی موٹے تازے آگے بڑھے, قیس کو دونوں بازوؤں سے پکڑا اور اتنی بلندی کے ساتھ اچھالا کہ حضرت قیس چھت سے اچھلے, اور اچھل کے بعد زمین پر آئے تو ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی. جناب قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی. امام علی مقام اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف روا دوا تھے, اور امام ابھی ان سب خبروں سے بے خبر تھے. حضرت قیس کی شہادت کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تھا, حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ابھی تک آپ کو نہیں ملی تھی. چنانچہ ایک مقام آتا ہے, مقام زرود, وہاں پر آپ نے خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا. جب وہاں خیمہ نصب ہو گیا تو پاس ہی میں ایک بڑا خوبصورت سا خیمہ لگا ہوا تھا. امام علی مقام نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا اور فرمایا کہ یہ بڑا خوبصورت سا خیمہ ہے, اس خیمے کی خوبصورتی کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی امیر و کبیر کا خیمہ ہے, ذرا پتہ کرو یہ خیمہ کس کا ہے. کچھ دیر کے بعد امام علی مقام کا وہ جو اصحاب میں سے تھا, آپ کا خادم تھا, غلام تھا, حاضر ہوا کہ حضور یہ زہیر ابن قین البجلی, یہ ان کا خیمہ ہے. حضرت علی کے ساتھیوں میں تھے, اکثر جنگوں میں حضرت علی کے ساتھ رہے تھے. کہا کہ یہ حضرت زہیر ابن قین کا یہ خیمہ ہے اور یہ حج کر کے لوٹے اور کوفہ کی طرف روا دوا ہے. امام نے فرمایا جاؤ پیغام دو زہیر کو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا گیا. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ میں دیکھتا ہوں, مگر آپ اٹھے نہیں. بیوی ان کی اہلیہ محترمہ ساتھ میں تھی جو ان کے ساتھ حج کے لیے آئی تھی. انہوں نے کہا زہیر بڑی عجیب بات ہے, شہزادے رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم بیٹھے ہوئے ہو. تو کہا کہ میں حسین کو پسند نہیں کرتا اور کوئی میں ضروری نہیں سمجھتا کہ حسین سے ملاقات کروں. کہا بڑی عجیب بات ہے کہ آپ علی کے ساتھ رہے, علی کے ساتھ جنگیں بھی کیا آپ نے علی کے دشمنوں سے, اور علی کے شہزادے حسین سے آپ کو محبت نہیں ہے. کہا وہ بات نہیں ہے, محبت تو ہے لیکن اتنی الفت نہیں ہے. اور یقیناً یہ کوفہ کی طرف امام حسین جا رہے ہیں, اور کوفہ کی طرف حسین کا جانا گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. میرا کاروبار ہے, میرے بیوی اور بچے ہیں, مجھے اپنی جان عزیز ہے, میں اپنی جان کو اس طرح رائگاں نہیں کر سکتا. حسین سیاسی تدبیروں سے بے خبر شخص ہے, اسے سمجھنا چاہیے کہ کوفہ کی فطرت کیا ہے. اسے اپنے باپ علی سے کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. کیا حسین کو نہیں معلوم کہ حضرت علی کو جو ہے کوفہ میں ہی شہید کیا گیا ہے؟ کیا نہیں معلوم کہ ان کے بھائی حضرت حسن کے پیروں پہ زخم لگائے گئے ہیں, حسن کو زہر دیا گیا ہے؟ اس کے بعد بھی حسین ان بدبخت کوفیوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. میں ایسی جنگ میں شرکت نہیں کر سکتا کہ جس میں سوائے تباہی اور ہلاکت کے کچھ نہیں. آپ کی بیوی نے سنا تو کہا زہیر افسوس, میں تو تمہیں بہادر اور شجاع سمجھتی تھی, مگر تمہیں زندگی اتنی عزیز ہو گئی. اگر حسین پاک کسی جنگ کے ارادے سے بھی جا رہے ہیں تو میں مناسب سمجھتی ہوں کہ تم اپنے بیوی اور بچوں کی خاطر زندگی کی چند سانسیں جیو, اس سے کئی لاکھ درجے کہ اپنی کئی زندگیاں تم حسین کے قدموں میں قربان کر دو. مجھے شرم آتی ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں, خدا کی قسم میں تم پہ بڑا فخر کیا کرتی تھی,
مگر آج تمہاری اس گفتگو نے میرے دل کو چھنی کر دیا ہے۔ جب بیوی نے اس طرح کے کچھ تانے دیے اور سمجھایا تو حضرت زہیر ابن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر مرد شجاع تھے، باغیرت تھے، اٹھے، کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو میں حسین پاک سے مل کر آ جاتا ہوں۔ پھر آپ امام حسین کے خیمے میں داخل ہوئے۔ امام حسین نے سب کو باہر جانے کا حکم دیا، صرف حضرت زہیر ابن قین اور امام صرف دو مخصوص ذاتیں خیمے میں رہی۔ اللہ جانے کیا گفتگو ہوئی۔ اور اس کے بعد حضرت زہیر ابن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلتے ہیں، اپنے خیمے میں آئے، غلاموں کو آواز دی، سارے غلام جمع ہو گئے، بیوی کو آواز دی، بیوی بھی آ گئی، اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری شریک حیات، جتنا اب تک میں نے دولت جمع کی ہے ساری دولت تیرے نام کرتا ہوں، آج سے ساری دولت کی تو مالک و مختار ہے، اور میں تجھے اسی وقت طلاق دیتا ہوں تاکہ تو بیوہ کی زندگی نہ گزارنے پہ مجبور ہو۔ اے غلاموں، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ اہلیہ نے پوچھا کہ اے زہیر ایسی کیا بات ہوئی؟ تم جب گئے تھے تو بڑے ناگواری کے ساتھ گئے تھے، مگر جب لوٹے ہو تو بڑی حساس و بشاش اور خوش نظر آ رہے ہو، آخر خوشی کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ حسین پاک نے دو باتیں ایسی کی ہے کہ جس سے میرا دل جگر ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں خوش بختوں میں شمار ہو گیا ہوں۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ پہلی تو یہ کہ جب میں حسین پاک سے ملا تو امام حسین نے مجھے اپنے ساتھ کوفہ جانے کی دعوت دی، میں نے انکار کیا تو امام علی مقام نے مجھے ایک بات یاد دلائی، اور وہ بات یاد آتے سے ہی میں حضرت حسین کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے ہم کو ایک محاذ پر بھیجا تھا، ساتھ میں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ہم نے وہ جنگ لڑی، اور جنگ لڑنے کے بعد ہم فتح ہوئے، بہت مال غنیمت ہمارے ہاتھ آیا، بہت مال ہمارے ہاتھ آیا، یہاں تک کہ میں نے کئی دشمنوں کو قتل کیا، ان سب کے اسباب اور سامان میرے قبضے میں تھے، میں سب سے زیادہ اس وقت مال کا مالک تھا، میں خوش تھا اس مال کو دیکھ کر کہ آج کتنا سارا مال میرے ہاتھ آیا ہے۔ حضرت سلمان نے اس وقت مجھ سے کہا تھا اے زہیر کیا یہ مال دیکھ کر تم خوش ہو؟ میں نے کہا ہاں سلمان فارسی ہے رسول اللہ کے صحابی، خدا کی قسم میں اس مال کو دیکھ کر خوش ہوں۔ کہا کہ ایک وقت وہ آئیں گا کہ نواز رسول حسین ایک محاذ پر ہوں گے اور تم ان کے ساتھ جاؤں گے اور ان کے ساتھ اس محاذ میں شرکت کروں گے، خدا کی قسم تمہیں اس سے زیادہ خوشی محسوس ہوں گی جو آج اس مال کی وصولی پر خوشی ہو رہی ہے۔ امام نے جب یہ بات دلائی تو میں سمجھ گیا کہ وہ موقع آج ہی آیا ہے، یہ ابھی آیا ہے، خدا کی قسم میں اس خوشی کو گوانا نہیں چاہتا۔ اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی، حالانکہ سند ضعیف ہے لیکن فضائل میں تو میں بیان کر دیتا ہوں، روایت یہ ہے کہ حضرت زہیر ابن قین کہتے ہیں کہ پھر امام نے میری اور تسلی کے لیے، میں نے کہا حضور یہ موقع وہی ہے کہ جب میں زیادہ خوشی محسوس کروں گا، کیا وہی یہ مارکہ آ گیا ہے کہ جس کے بارے میں سلمان فارسی نے پیشن گوئی کی تھی، یہی وہ مارکہ، میں کیسے یقین کروں؟ تو حضرت امام علی مقام نے کہا اچھا زہیر کیا نشانی دیکھنے کے بعد یقین کروں گے؟ کہا یقین تو ہے، نشانی بتا دے تو عین الیقین والوں میں ہو جاؤں۔ تو امام نے اپنی دو انگلیوں کو سامنے کیا، کہا زہیر ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، کہتے خدا کی قسم میں نے حسین کی دو انگلیوں کے درمیان جب جھانکا تو مجھے ایک فہرست نظر آئی جس میں جنتیوں کے شہدائے کربلا کے نام تھے، اس میں میرا بھی نام تھا۔ پھر حسین نے دو انگلیوں کو پھیرا، کہا پھر دیکھو، اور جب میں نے پھر دیکھا خدا کی قسم جنت میں نے اپنے مقام کو دیکھ لیا کہ میں جنت میں کس مقام پر ہوں۔ میں کہتا ہوں جنت تو حسین کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ، حسین پاک کا مقام، خدا کی قسم اب میں اس درجے اور مقام کو چھوڑنے والا نہیں۔ شریک زندگی جو تھی، ان کی جو بیوی اور شریک حیات تھی، وہ بھی اہل بیت کی وفادار تھی۔ ارے انہوں نے ہی تو زہیر کو حضرت حسین کی طرف جانے کے لیے کہا تھا، روتے ہوئے کہتی ہے میرے سرتاج تم تو بڑے بے وفا نکلے، آپ تو جا نہیں رہے تھے، حسین کی طرف میں نے ہی بھیجا ہے، یہ سعادت تو میرے سبب سے آپ کو ملی ہے، اور آپ یہ سعادت سے مجھے یہ محروم کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی۔ خدا کی قسم آپ نے طلاق دی ٹھیک ہے، اب طلاق تو واقع ہو گئی، لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والی، مجھے بھی ساتھ لے جائیے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے اہل بیت نبوت کے ساتھ خواتین بھی ہے، اگر آپ حسین کے غلام بن کر جا رہے ہیں تو میں زینب کی خادمہ بن کے جانا چاہتی ہوں، زینب کی خدمتیں کروں گی، اور ان کے ساتھ جو حالات گزریں گے ان حالات سے میں بھی نپٹتی ہوئی نظر آؤں گی۔ حضرت زہیر ابن قین نے ان کو بھی ساتھ میں لے لیا، چنانچہ حضرت زہیر ابن قین بھی ساتھ میں ہو گئے۔ یہ بڑے جاباز جو ہے شخص تھے، اور ایک بعض روایتوں میں کہ صحابی رسول بھی تھے، لیکن بہرحال علی کے ساتھیوں میں تھے، اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ پھر یہ قافلہ وہاں سے آگے بڑھا، امام نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا، اور ایک مقام آیا جس کا نام تھا ثعلبیہ۔ اس مقام پہ امام نے فرمایا خیمے لگاؤ، ہم یہاں آرام کریں گے۔ ثعلبیہ مقام پر جب قیام کرتے ہیں، دیکھا کہ دو شخص کوفہ کی طرف سے چلے آ رہے ہیں، مکہ کی طرف یہ جا رہے تھے۔ ان میں ایک تھے عبداللہ ابن سلیم، کوفہ کے روسا میں سے تھے، ایک تھے حضرت مزاری بن
مشعمل الاسدی، یہ سب عربی نام ہے جن کو لینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ امام حسین کا خیمہ نصب ہے، دونوں حضرات نے پوچھا کیا یہ حسین پاک کا خیمہ ہے؟ کہا ہاں یہی حسین پاک کا خیمہ ہے۔ دونوں حضرات امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام کیا۔ امام علی مقام نے سب سے فرمایا باہر جاؤ تاکہ میں عبداللہ ابن سلیم سے ان سے میں کچھ راز کی بات کروں۔ پھر فرمایا بتاؤ کوفہ کے کیا حالات ہیں؟ کہا امام علی مقام جس وقت ہم کوفہ سے نکلے حالات بڑے بدتر ہو چکے تھے، وہی ہوا جو روایت کوفہ کی رہی، کوفہ والوں نے اس بار بھی غداری کی۔ جس وقت ہم نکلے یہ وہ وقت تھا کہ آپ کے بھائی اب مسلم ابن عقیل کو شہید کیا جا چکا تھا۔ مقام صالبیہ پر یہاں پر حضرت امام علی مقام کو امام مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ ظاہری خبر تھی، ورنہ امام تو ہر خبر سے باخبر تھی، ہر خبر سے باخبر تھی۔ یہ تو ظاہری خبریں تھی، یہ نہیں تھا کہ غفلت میں چلے جا رہے تھے۔ وہ تو نانا سے وعدہ تھا، تو وعدہ تھا تو نانا تو سب بتا چکے تھے کیا کیا کب کب ہونے والا ہے، سب معلوم تھا۔ تو کہا آپ کے بھائی مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ ہانی ابن عروہ کی شہادت واقع ہوئی اور ہم نے ان دونوں کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے لاشیں کو رسیوں سے جکڑ کر باندھ کر زمین سے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام نے سنا تو کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کوفہ کی خبریں سناتے رہے اور آپ بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے۔ جیسے جیسے بھیانک اور دردناک کوفہ کی خبر سنتے آپ انا للہ پڑھتے۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرات نے گزارش کی، کہا اے امام علی مقام ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اب آپ تو خبروں سے باخبر ہو چکے۔ جس قوم نے آپ کے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کا لحاظ نہیں کیا، ان کے مقام و درجے اور مرتبے کو نہ سمجھا، ارے جس قوم نے اپنے سردار ہانی کا ساتھ نہ دیا، اے ہمارے سرتاج ہے ہمارے امام، یہ آپ کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، آپ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے، اگر یہ روشنی گم ہو گئی خدا کی قسم دنیا اسلام میں اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ خدا کے واسطے، ہم اللہ کے واسطے التجا کرتے کہ آپ لوٹ جائیں۔ امام نے فرمایا کہ اب لوٹنا ممکن نہیں، میں اب ان حدوں تک آ چکا ہوں کہ اب لوٹنا اپنے آپ کو بزدلوں میں شمار کرنا ہے۔ پھر آپ اس خیمے سے آئے اور خیمہ خواتین کے اس خیمے میں داخل ہوئے جہاں حضرت مسلم کی صاحبزادیاں قیام پذیر تھی۔ سب سے چھوٹی جو صاحبزادی تھی حضرت مسلم کی، وہ امام علی مقام کو بہت چاہتی تھی۔ امام علی مقام جب بھی اس بچی سے ملاقات کرتے آ کے وہ قدموں سے چمٹ جایا کرتی تھی، اور ہمیشہ امام کچھ نہ کچھ نوازش کرتے، کچھ نہ کچھ مٹھائی وغیرہ جس طرح بچوں کو دی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ انعام و اکرام تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ بچی نے امام کو جب دیکھا دوڑتے ہوئے آئی، حضرت عقیل کی، مسلم ابن عقیل کی صاحبزادی، چھوٹی صاحبزادی تھی، امام کے قدموں سے لپٹ گئی۔ امام علی مقام نے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے مگر بڑے مشکل سے آپ آنسو روکے ہوئے تھے، بار بار محبت فرماتے، پیشانی کو بوسہ دیتے۔ بچی مسلم ابن عقیل کی شہزادی تھی، اہل بیت کی فرد تھی، اشاروں کو اور اندازوں کو سمجھتی تھی۔ روتے کہتی ہیں کہ چچا جان جس انداز میں آج آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، باخدا اس سے پہلے بھی آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے، مگر آج آپ کی محبت کا انداز بڑا جدا نظر آتا ہے۔ مجھے اس انداز سے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ وہ انداز ہے جو یتیم بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا میرے والد شہید ہو گئے؟ کیا میرے بھائی کا کیا حال ہوا؟ بس جیسے جملے امام نے سنے برداشت نہ کر سکے اور بے ساختہ آنسو نکل پڑے اور آپ رو پڑے۔ آپ نے کہا میری بچی ہاں تمہارے والد مسلم شہید کر دیے گئے، تمہارے بھائی محمد اور ابراہیم کی شہادت واقع ہو گئی، لیکن غم نہ کرو، تمہارا باپ حسین ابھی زندہ ہے، تمہاری بہن جو ہے ماں زینب زندہ ہے، تمہارے بھائی زندہ ہے، علی اکبر تمہارا بھائی ہے، علی اصغر تمہارا بھائی ہے، زین العابدین تمہارا بھائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تسلی دی، خیموں میں قرآن مچ گیا، سب کو آپ نے تسلی دی۔ حضرت مسلم کے بنو عقیل کے جو افراد تھے، حضرت مسلم کے اس میں بھائی بھی تھے، حضرت مسلم کے بیٹے بھی تھے، وہ بھی آئے، آپ نے سب کو تسلیاں دی، پرسہ دیا۔ تسلیاں دینے کے بعد ان کے صبر کے لیے دعائیں کی، اور پھر آپ آتے ہیں اونٹ پر سوار ہوئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ امام علی مقام کوفے کی طرف ہے، جا رہے ہیں، تو یقیناً وہاں خلافت ہوں گی، بیعت کریں گے لوگ، حضرت امام حسین کی بادشاہت قائم ہوں گی، خلافت قائم ہوں گی، تو اگر آج ہم حسین پاک کے ساتھ ہو گئے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ عہدہ اور مقام پالیں گے، کچھ نہ کچھ انعام و اکرام سے نوازے جائیں گے۔ تو دولت کی لالچ میں بہت سارے مکہ سے ساتھ میں ہو گئے تھے، مکہ سے نکلے تھے تو یہ 72 نہیں تھے بلکہ کئی سو تھے۔
امام گھوڑے پہ اونٹ پر تشریف لائے, اونٹ پہ پالان لگایا گیا اور پالان پہ کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, اللہ کی حمد و ثنا کیا. اس کے بعد فرمایا, لوگو بڑے افسوس کی بات ہے, بڑی دردناک خبر ہے تمہارے لیے, اور خبر یہ ہے کہ ہمارے بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا ہے. ہانی ابن عروہ کو قتل کر دیا گیا. اہل کوفہ نے بے وفائی کی, مسلم سے اپنی حفاظت کے ہاتھ کو ہٹا دیا, ہماری بیعت کو فسق کر دیا, اور اس بار بھی انہوں نے وہی کیا جو ان کی عادت ثانیہ رہی. لہٰذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, جس کو جہاں جانا ہے وہ چلے جائیں, اور جو ہمارے ساتھ رہنا چاہتا رہے, مگر خبردار وہ آگاہ ہو جائے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر شاید ممکن نہیں کہ وہ زندہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ سکے. اب ہم اس کے آگے جو بھی سفر کی طرف قدم بڑھائیں گے, ہمارا ہر قدم موت کے قریب ہوتا جائیں گا. جس کو زندگی سے زیادہ موت عزیز ہو وہ ہمارے ساتھ رہے, اور جو زندگی کو پسند کرتا ہے میں اجازت دیتا ہوں کہ چلے جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد وہاں سے پھر رخصت ہو گئی. جتنے دنیا کے طلبگار تھے سب چھٹنے لگے, اور چھٹتے چھٹتے یہ حال ہو گیا کہ یہ قافلہ تقریباً 72 پر رہ گیا. پھر آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل کے صاحبزادوں کو اور بیٹوں کو بلایا, کہا میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ تمہارا باپ مسلم مارا گیا ہے, تمہارا بھائی مسلم ابن عقیل شہید ہوا ہے, تمہاری رائے کو میں فوقیت دیتا ہوں. تمہاری جو رائے ہوں گی دوسرے کی رائے پر فوقیت رکھیں گی. اے میرے بچوں, اے میرے شہزادوں, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, کیا ہم کوفہ کی طرف بڑھیں یا لوٹ جائیں؟ حضرت مسلم ابن عقیل کے شہزادوں نے جوش میں کہا, چچا جان خدا کی قسم ہم کوفہ جائیں گے اور اپنے باپ کی موت کا بدلہ لیں گے. بھائیوں نے کہا کہ حضور جب ہمارا بھائی مسلم شہید ہو گیا, بھائی کی انتقال اور وصال کے بعد زندگی میں اب کوئی مزہ نہ رہا, ہم بھی لڑیں گے یہاں تک کہ یا تو فتح ہمارے قدموں کو چومے یا شہادت کا ہم جام پی لیں. جب انہوں نے ارادہ ظاہر کیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, جو تمہاری مرضی وہی حسین کی مرضی ہے, اور جو حسین کی مرضی ہے وہی مرضی مولا ہے. چنانچہ وہاں سے پھر آپ رخصت ہونے کا حکم دیتے ہیں. قافلہ سمیٹا گیا, خیمے سمیٹے گئے, قافلہ پھر روانہ ہوا. اور جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک وادی آتی ہے جس کا نام ہے وادی کوہ ذی حشم. وادی کوہ ذی حشم میں آپ نے خیمے نصب کرنے کا حکم دیا. تبھی دیکھا کہ ایک سم سے گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آئی. پوچھا کہ یہ گرد و غبار کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور لگتا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے, اور یہ لشکر کوفہ کی طرف سے آ رہا ہے. جب لشکر قریب آیا تو سامنے لشکر کا سردار حور ابن یزید تھا. حور ابن یزید تمیمی, قبیلہ تمیم کا یہ فرد تھا, بڑا بہادر اور شجاع تھا. یہ گھوڑے سے اترا, امام علی مقام کے قریب آیا, کہا میرا نام حور ابن یزید ہے, ابن زیاد نے میرے ساتھ 1000 سپاہیوں کو بھیجا ہے, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جہاں آپ ہے بس وہی میں آپ کو روک دوں, اور اس وقت تک روکے رکھوں جب تک دوسرا حکم ابن زیاد کی طرف مجھ تک نہ پہنچے. لہذا آپ یہاں قیام کرے, اس سے آگے اب بڑھنے کی میں آپ کو اجازت نہیں دیتا. امام علی مقام اپنے خیموں میں آئے, اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ کوفہ سے چلے آ رہے تھکے ماندے, ان کو پانی پلاؤ. اندازہ لگائیے کہ کتنی مروت تھی امام حسین میں. دیکھ رہے ہیں کہ یہ دشمن ہے, ہمیں گرفتار کرنے کے ارادے سے آیا ہے, ہمیں گھیرنے کے ارادے سے آیا ہے, مگر اس کے بعد بھی آپ کی مروت کا عالم کیا ہے, سخاوت کا عالم کیا ہے. مورخین کہتے ہیں کہ وہ اتنا پانی تھا آپ کے پاس, خدا کی قسم اگر وہ پانی 1000 حور کے لشکر کو آپ نہ پلاتے تو کربلا میں پانی کی آپ کو قلت محسوس نہ ہوتی. مگر امام نے آئندہ کے واقعات کی پرواہ نہیں کی کہ اگر ہم نے ان کو پانی پلایا تو پھر ہمارا کیا ہوگا. کہا ان کو پانی پلاؤ. آپ کے اصحاب ان کو پانی پلانے لگے, یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. علی اکبر نے اذان پکاری. اہل بیت کے مؤذن جناب علی اکبر تھے, امام حسین پاک تھے. صاحبزادہ مؤذنی کے فرائض انجام دیتا تھا, والد گرامی امامت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے. ظاہراً بھی امام تھے, باطناً بھی امام تھے. آپ نے حور سے کہا کہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گا کہ علیحدہ نماز پڑھیں گا؟ حور نے کہا حضور میں آپ ہی کے پیچھے پڑھوں گا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ حسین کے پیچھے نماز پڑھنے کی ہی برکت تھی کہ اس کو ہدایت مل گئی. بے شک بے شک, سبحان اللہ. اگر نماز پڑھنے سے اس وقت انکار کر دیتا ہدایت نہ ملتی اس کو. اس نے کہا سرکار میں آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھوں گا. آپ نے نماز پڑھائی, ظہر کی نماز ختم ہوئی, آپ اونٹ پر سوار ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا, کہا اے اہل کوفہ تم نے ہمیں خطوط لکھے تو ہم تمہاری طرف آئے.
خدا کی قسم ہم تو امن و سکون میں مکہ اور مدینہ میں قیام پذیر تھے. جو کچھ یزید ہمارے ساتھ وہاں کرتا ہم نپٹ لیتے اور اس کو تقدیر پر چھوڑ دیتے. مگر تم نے منت اور سماجت کر کر کے ہمیں بلایا, قسمیں دے دے کر ہمیں بلایا, ہم سے نانا کے واسطے دے دے کر بلایا. بلکہ مجھے یہاں تک لکھا گیا کہ اگر میں نہ آیا تو تم میرے بارگاہ رسالت میں بروز قیامت شکایت کرو گے, میرے نانا سے شکایت کرو گے. اور جب اتنی التجائیں کی تم نے, اتنی گزارشات کی, اتنے خطوط لکھے, تو تمہارے خطوطوں کے جواب میں میں خود اپنے اہل خانہ کے ساتھ چل پڑا. اے بیٹا بعد میں بانٹنا, بیٹا رہن دے بیٹا, جب ختم ہوگی تب بانٹنا, جس کو ملیں گی ٹھیک, جس کو نہیں ملیں گی نہیں بیٹا. وہ تم نے ہمیں بلایا اور جب میں کوفہ کی طرف آ گیا تو اب حال یہ ہے کہ تم ہماری جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہو, ہمیں گھیر رکھا ہے, ہمیں گرفتار اور قتل کرنا چاہتے ہو. امام نے خطبہ دیا, حور ابن یزید سر جھکائے خاموشی سے خطبہ سنتا رہا. پھر آپ اتر پڑے اونٹ سے, اپنے خیمے میں گئے, کچھ دیر آپ نے آرام کیا. اچانک پھر آپ اٹھ بیٹھے. حضرت زینب نے دیکھا کہ آپ بڑے ہڑبڑا کر اٹھے. پوچھا بھائی کیا بات ہے, آپ کی نیند لگ گئی تھی مگر میں نے دیکھا کہ آپ بڑے ہڑبڑا کے اٹھے. کہا بہن زینب میں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. کہا آپ نے کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب یہ دیکھا کہ نانا رسول اللہ انتظار میں اور کہہ رہے حسین ان قریب وہ وقت آیا کہ تم شہید کیے جاؤں گے, ان قریب تمہیں پیاسا تڑپا کے قتل کیا جائے گا. اور پھر نانا نے وصیت کی کہ بیٹا حسین کوئی بھی صورتحال پیش آئے تمہارے قدم صبر سے ڈگمگانا نہیں چاہیے. نانا کا یہ خواب, نانا کا یہ آنا خواب میں, اس بات کا یقین ہے کہ یہ وہ وقت آ گیا جس کے بارے میں نانا رسول اللہ نے, بابا علی نے پیشن گویاں کی تھی کہ حسین پیاسا قتل کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں اب وہ وقت آ گیا کہ تیرا بھائی تجھ سے جدا ہوں گا. اے میری بہن وصیت ہے کہ میرے بعد تم قافلے کی سالار ہوں گی, تمہارے پردے چھینے جائیں گے, تمہیں بے پردہ گھمایا جائیں گا, مگر اے میری بہن ہر حال میں صبر کرنا. جناب زینب دھاڑے مار کر رونے لگی. امام نے صبر کی تلقین کی. عصر کا وقت ہوا, نماز عصر آپ نے ادا فرمائی. حور نے اس بار بھی آپ ہی کی اقتدا میں نماز پڑھی اور پھر آپ نے فرمایا کہ خیمے اٹھاؤ, ہم آگے سفر کریں گے. حور نے کہا کہ اے امام علی مقام, میں اس سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا, اس لیے کہ میرے ساتھ کچھ ایسے جاسوس بھی ہیں جو ابن زیاد کی جاسوسی کرتے ہیں. ابن زیاد کے کچھ گرگے ہیں جو پل پل کی خبر اس تک پہنچاتے ہیں. اس کا حکم ہے کہ جہاں حسین کو پاؤ وہیں پر ٹھہرا دو اور روک دو, میں اس سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا. آپ نے فرمایا حور یہ کیا بدتمیزی ہے, تو دیکھتا نہیں کہ یہاں پانی کا نام و نشان نہیں, یہ کوہ ذی حشم ہے, یہ پتھریلا علاقہ ہے اور پتھریلے علاقوں میں پانی نہیں پایا جاتا. یہ تو تمہارے لیے بھی تکلیف ہے کہ تم بھی پانی کے لیے پریشان ہو سکتے ہو, ہم بھی پانی کے لیے پریشان ہوں گے. کم سے کم ہمیں کچھ تو آگے بڑھنے دو, اتنی دور تو سفر کرنے دو کہ کسی ہم سرسبز علاقے تک پہنچ جائیں, ایسے مقام پر ہم قیام کریں جہاں کچھ پانی کا ذخیرہ ہو. یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے. اس نے کہا خدا کی قسم میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا. امام علی مقام جلال میں اور فرمایا وہ بدبخت, وہ فائشہ کی اولاد, کیا تو مجھے روکیں گا؟ حور نے کہا خدا کی قسم آپ نے جو مجھے سخت جملے کہے, میں جانتا ہوں کہ آپ کی والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ ہیں, آپ کے والد حضرت علی مولا مرتضیٰ ہے. اگر آپ کا حسب و نسب اتنا بلند نہ ہوتا تو میں بھی اس کا سخت جواب دیتا, لیکن آپ کا مقام و مرتبہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کا جواب دوں. زہیر ابن قین نے جب یہ گفتگو سنی تلوار باہر نکالی. کہا امام مجھے اجازت دیجئے, ابھی یہ 1000 ہے, مٹھی بھر ہے, خدا کی قسم اگر آپ کا اشارہ ہو تو ابھی ہم ان 1000 کو ابھی ان کی حوصلہ اوقات دکھا دیں, ان کی لاشوں کو مٹی میں تڑپتا ہوا کر دیں. خدا کی قسم اگر ہم نے ان پر قابو پا لیا فتح و نصرت پھر ہماری ہوں گی. حضور اگر ان کو ہم نے اس وقت چھوڑ دیا تو یہ ابھی 1000 ہے اور پھر 1000 سے بڑھ کر کئی ہزاروں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے. مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا بدبخت کا منہ بند کروں. آپ نے فرمایا زہیر اپنی تلوار کو میان میں رکھو, خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں حسین کا نام قتلوں اور لڑنے والوں میں پہلے تلوار نکالنے والوں میں شمار کیا جائے. میں قتل کا آغاز کرنا نہیں چاہتا, میں تاریخ کو یہ کہلوانا نہیں چاہتا کہ حسین پاک جنگ کے لیے آمادہ تھا اور جنگ کے لیے سبقت حسین نے کی. آپ نے تلقین کی حضرت زہیر کو, حکم پاتی حضرت زہیر ابن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو میان میں رکھ لیا. حور کو پھر یہ سب دیکھنے کے بعد یا تو کچھ خوف محسوس ہوا کہ
کہ ممکن ہے کہ امام علی مقام کے ساتھ ہی مجھ پہ ٹوٹ پڑے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لے کہ امام علی مقام کی گفتگو سے اس کا کچھ دل نرم ہوا اور اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیے آپ تھوڑا سفر آگے کر لے، ہم اس مقام تک پہنچے کہ جہاں پر پانی کا کوئی ذخیرہ ملے۔ چنانچہ لشکر آگے روانہ ہوا اور پھر ایک مقام پر جب پہنچا دیکھا تو دریا موجیں مار رہا ہے۔ حور نے کہا بس ٹھہر جائیے، اس سے آگے اب میں آپ کو بڑھنے نہیں دے سکتا، بس یہیں رکیے، یہیں قیام کیجئے۔ اور اس کے بعد حور کہتا ہے کہ میرے پاس ابن زیاد کی طرف سے ابھی ایک قاصد آیا ہے، اس کا ایک خط آیا ہے، آپ چاہیں اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو اس کے خط کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حور نے خط پیش کیا، خط میں یہ تھا، ایک قاصد تھا جس میں ابن زیاد نے یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ جہاں بھی اب حسین ہے اب تو حسین کو وہیں پہ ٹھہرنے پہ مجبور کر دے، خدا کی قسم اگر اے حور میں تجھے آگاہ کرتا ہوں اگر حسین کوفہ کی طرف آیا تو میں اس کے عوض تجھے سخت سزا دوں گا، اس کے عوض اس کی پاداش میں تجھے قتل کر دوں گا، میرا حکم ہے اور سختی اور تاکید کے ساتھ حکم میں تجھے دیتا ہوں کہ حسین کو چٹیل میدان پہ روکنے پہ مجبور کر دے۔ اور یہ جو خط لا رہا ہے اس کو ایک قاصد نہ سمجھنا، یہ میرا خاص معتمد آدمی ہے، یہ تیرے اور حسین کے معاملات کی پل پل کی خبر مجھے دیتا رہے گا۔ کہا حضور یہ قاصد اس کا جاسوس بھی ہے، اب میں اس سے آگے بڑھنے کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتا ورنہ میری سرداری اور میری جان اپنے خطرے میں پڑ جائیں گی۔ حسین پاک نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو ہم یہیں رک جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا بتاؤ یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ وہ دو لفظوں کا مخفف ہے کربلا، ایک ہے کرب و بلا، کرب یعنی تکلیف اور بلا یعنی مصیبت، تکلیف و مصیبت کی جگہ کرب و بلا، اور اس کو مخفف کر دیا گیا کربلا۔ بس امام نے جیسے ہی سنا جس اونٹ پر آپ سوار تھے بڑی تیزی کے ساتھ اونٹ سے زمین پر تشریف لائے، چھلانگ لگائی، کود کر آپ نیچے آتے ہیں۔ کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، ان اللہ مع الصابرین۔ ساتھیوں نے پوچھا حضور آپ نے بڑے درد کے ساتھ ان للہ پڑھا، بڑے درد کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین پڑھا، سرکار ایسی کیا بات ہے اس جگہ میں؟ فرمایا خدا کی قسم یہی ہماری قتل گاہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے جلائے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری عورتوں کے پردے چھینے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ یہ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ کہا سنو جنگ صفین سے لوٹتے وقت میں اپنے بابا علی کے ساتھ تھا، اسی مقام پر مولا کائنات علی مرتضیٰ میرے والد نے قیام کیا، میرے بابا علی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور اس حدیث کو بڑے معتبر محدثین نے لکھا، انشاءاللہ کل یہ میں سند کے ساتھ کل یہ روایت سناؤں گا آپ کو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں بھی کہہ لے کہ قصے کہانی ہے، یہ بیچارے آج کل قصے کہانی بول کے کربلا کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابا یزید کے لیے ان کو سارے قصے ہضم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ علی میرے بابا کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، مولا کائنات چھڑی سے ایک ایک جگہ نشان لگاتے تھے اور فرماتے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بیٹا حسین گرایا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کا لاشا تڑپایا جائے گا۔ پھر نشان لگاتے تھے، چند چند قدم چلتے تھے اور آپ نشانات لگاتے تھے، یہاں میرا بیٹا عباس کے بازو کاٹے جائیں گے، یہ جگہ ہے جہاں میرے بیٹے عباس کا جسم تڑپے گا، یہ وہ جگہیں ہوں گی جہاں میرے اہل بیت کے میری شہزادیوں کے خیمے ہوں گے۔ بابا علی نے ایک ایک جگہ نشان لگائے تھے، خدا کی قسم میں اس جگہ کو اچھی طرح پہچان گیا ہوں، یہ وہی جگہ ہے جہاں بابا علی نے نشان لگائے تھے۔ ہماری موت یہی ہے، ہماری شہادت یہی ہے، بس یہی ہمیں قیام کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے خیمے نصب کرنے کا حکم دیا۔ روایتیں کہتی ہے کہ جب خیمے گاڑنے کے لیے کیلے میگھیں گاڑی جاتی، جس زمین پر جیسی میگھ گاڑتے وہاں سے خون کا فوارہ نکلتا تھا۔ جناب زینب حاضر ہوئی روتے ہوئے، کہا بھائی یہ کیسی جگہ ہے کہ مجھے بڑی وحشت محسوس ہوتی ہے، میں نے کئی جگہ سفر کیا اور قیام کیا لیکن ایسی وحشت میں نے کہیں نہیں پائی۔ کہا بہن زینب صبر کر لو، چند دن ہمیں یہیں قیام کرنا ہے، تمہیں بھی یہیں قیام کرنا ہے، مگر یہ جو وحشت تم اس وقت محسوس کر رہی ہو اے زینب اس پہ صبر کر لو، خدا کی قسم تمہیں اس سے زیادہ وحشت کا سامنا کرنا ہے، اس سے زیادہ تمہیں بھیانک مناظروں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا ہے۔ اگر اب تم بے صبری ہو گئی تو اس وقت کیسے صبر کر پاؤں گی؟ چنانچہ آپ نے صبر کی تلقین کی۔ 1000 حور ابن یزید کے سپاہیوں نے آپ کو گھیر لیا، اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ جب شام کا وقت ہوا، مغرب کی نماز کے وقت، حور نے پھر امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی، ساری نمازیں حور امام ہی کے اقتداء میں پڑھتا رہا، گویا کہ وہ تھا یزید کے ساتھ لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ نماز امام
امامی کے پیچھے قبول ہونے والی ہے. تو وہ بھی جانتا تھا کہ امام کی اہمیت کیا ہوتی ہے. کسی ایرے گہرے رتھو خیر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی. اس نے یزید کی 1000 فوج میں سے کسی کو امام منتخب نہیں کیا, کیونکہ یزید کی فوج میں تو علامہ اور مولانا بھی بہت سارے تھے, مفتیان اکرام بھی تھے, لیکن وہ بھی جانتا تھا مفتی ہونا اور ہے, عاشق رسول ہونا اور ہے. مفتی ہونا اور ہے, عالم ہونا اور ہے. نماز عاشقان رسول کے پیچھے ہوتی ہے, غداران رسول کے پیچھے قبول نہیں ہوتی. اس لیے یہ مت دیکھو کہ امام صاحب کے پیچھے بھیڑ بہت ہے. خدا کی قسم اگر حور خود امامت کرتا تو 1000 صفحے اس کے پیچھے ہوتی, 1000 افراد ہوتے. حسین امام بنتے تھے تو 72 ہوتے تھے. تو یہاں پر حور نے بھی در دیا, جماعت کی تعداد نہ دیکھو, امام دیکھو. امام اچھا ہے تو سب اچھا ہے, امام برا ہے تو سب برا ہے. لوگ امام ہی نہیں دیکھتے. کیا کریں, نماز کہیں بھی ہو جاتی ہے. اللہ صاحب قبول کریں گے. اللہ صاحب کیوں قبول کریں گے؟ اللہ صاحب نہیں بولا کہ امام کیسا ہونا. جب اللہ صاحب نے ہی بولا امام کیسا ہونا تو تیرے کہنے سے کیسی قبول ہو جائیں گی. بہرحال حور نے جتنی نمازیں پڑھی سب امام علی مقام کے پیچھے پڑھی, اور یہ نماز پڑھنے کی ہی برکت تھی کہ اس کا دل ویسے ویسے امام علی مقام کی طرف منتقل ہوتا جاتا تھا, نرم ہوتا جاتا تھا. جب مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا, امام کے خیمے میں پوشیدہ طور پر آیا, کہا حضور میں جانتا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے. اے امام علی مقام, میں آپ کے مرتبے سے اچھی طرح واقف ہوں. خدا کی قسم میں انجام کو دیکھ رہا ہوں کہ یزید نے ابھی 1000 فوج میرے ساتھ بھیجی ہے, اور مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ابن زیاد ایک بڑی فوج تیار کر رہا ہے. یہ بھی خبر مجھے ملی ہے کہ یزید نے شام سے ایک بڑی فوج روانہ کی ہے. تو میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ انجام کیا ہے. ابن زیاد کی نیت خیر کی نہیں ہے. میں 1000 سپاہیوں کے ساتھ اس غرض سے آیا تھا. میرا خیال یہ تھا کہ شاید ابن زیاد کی مرضی یہ ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے آؤں, اور ابن زیاد جو ہے وہ یزید کے پاس پہنچائے, اور یزید سے پھر آپ اپنا معاملہ حل کر لے. لیکن یہ فوجوں کا جمع کرنا, یہ لوگوں کو خرید کے فوجوں میں شامل کرنا, اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ابن زیاد کا ارادہ کچھ اور ہے. ابن زیاد جو ہے آپ کے قتل کے بغیر ماننے والا نہیں. یقیناً جب شام سے فوج آئیں گی تو بہت بڑی تعداد میں ہوں گی. کوفہ میں جو فوج تیار کی جا رہی ہے وہ بڑی تعداد میں ہوں گی, اور یقیناً آپ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں آپ کے مقام و مرتبے کو جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ جب تک آپ کے نانا شفاعت نہ کریں گے کسی کی شفاعت قبول نہ کی جائیں گی. جب تک آپ کے نانا کی مرضی نہ ہوں گی کوئی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا. میں آپ کی والدہ فاطمہ کی ناراضگی نہیں لینا چاہتا, میں آپ کے بابا علی کی ناراضگی نہیں لینا چاہتا. اے امام علی مقام, میری گزارش ہے, میں ایک تدبیر کرتا ہوں کہ اپنی فوج کو کسی بہانے کچھ دور پر خیمے لگواتا ہوں. آپ رات کو پوشیدگی کے ساتھ, بڑی خاموشی کے ساتھ خیموں کو اٹھا کر کسی اور سمت میں نکل جائیں. میں وہ موقع فراہم کرتا ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد ابن زیاد کے سامنے میرا کیا انجام ہوگا. اس کی پاداش میں اگر مجھے قتل بھی کر دیا جائے تو گوارا ہے, لیکن خدا کی قسم اہل بیت نبوت کے افرادوں کی جانیں بچ جائیں گی. ایک حور کی جان چلے جائے گوارا ہے, مگر اہل بیت کا خاندان بچ جائیں گا. آپ رات کو پوشیدگی کے ساتھ سفر کریں. حور نے یہ تدبیر اختیار کری, پھر اپنے خیمے والوں سے کہا کہ خیمہ حسین پاک سے دور لگاؤ, یہاں پر پانی کا جو ہے ذخیرہ ٹھیک نہیں ہے, دریا کے اس سمت میں لگاؤ تاکہ یہاں سے ہم کو پانی جو ہے صاف و شفاف ملے. اس طرح سے کچھ بہانے اور تدبیریں کر کے اس نے اپنی فوج کو مجبور کیا کہ امام حسین کے خیموں سے کافی دور وہ اپنے خیمے لگائے. چنانچہ کافی دور پر وہ خیمے نصب کیے گئے. رات کی جب تاریکی چھائی, امام نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا اور کہا پوشیدگی کے ساتھ سب کو کانوں میں بولو کہ آدھی رات ہمیں کوچ کرنا ہے, آدھی رات کو ہمیں نکلنا ہے. چنانچہ خیمے آدھی رات کو بڑی خاموشی کے ساتھ اکھاڑے گئے, مالوں سامانوں کو بار کیا گیا, اور امام علی مقام اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ ایک سمت میں نکلتے. رات بھر سفر کرتے رہے, رات بھر سفر جاری رہا, اور امام یہ سمجھتے رہے کہ جتنا سفر کر رہے ہیں ہم کوفہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اتنا کربلا سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اللہ کی مرضی کہ جیسے ہی فجر کا وقت ہوا, صبح کا سفیدہ نمودار ہوا, تو امام نے جیسے ہی دیکھا تو زبان سے بے ساختہ ان للہ نکلا. وجہ یہ تھی کہ جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں آ کر رکے ہوئے تھے, وہی کربلا پر پھر آ گئے تھے. آپ نے فرمایا نہیں, خدا کی قسم وہ ہو کے رہنا ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے, اور ہم تقدیر کے لکھے پر صابر و شاکر ہے. اب اپنے خیموں کو یہی نصب کرو. یہ تاریخ تھی 2 محرم الحرام کی. 2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام علی مقام کربلا میں قیام پذیر ہوتے ہیں, اور ادھر ابن زیاد نے فوجوں کو جمع کیا
اور اس کے بعد پھر اپنے سارے جنرلوں کو جمع کیا اور کہا کہ کون ہے جو امام حسین کے پاس جائے اور ان کا مارکا سر کرے، کون ہے جو حسین سے جنگ کرے اور میرا دل خوش ٹھنڈا کر دے۔ کسی کی جرأت نہ ہوئی، کسی کی ہمت نہ ہوئی، سب جانتے تھے کہ حسین سے لڑنا، امام حسین سے لڑنا نہیں ہے، اپنی عاقبت سے لڑنا ہے، اپنی آخرت سے لڑنا ہے، گویا رسول اللہ کی دشمنی لینا ہے، اور نبی کی دشمنی کا انجام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی تیار نہیں ہوا۔ اس نے پھر ایک ایک سے کہا کیا تو جنرل نہیں بننا چاہتا؟ کیا تجھے عہدہ منظور نہیں؟ میں انعام و اکرام دوں گا، میں مال و دولت میں تمہیں تول دوں گا۔ کوئی تیار نہیں ہوا۔ اس کی نظر انتخاب پھر دیکھا کہ ایک شخص ہے ابن سعد، عمرو ابن سعد، سعد ابن ابی وقاص کا صاحبزادہ، وہی تھا جس کو حضرت مسلم نے وصیت کی تھی اور ایک بدبخت نے وصیت کو فاش کر دیا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص کا صاحبزادہ، رسول اللہ کے خاندان سے بھی اس کا تعلق تھا۔ اور ایک رشتہ اور میں آپ کو بتا دوں، ایک وہ تھا مختار ثقفی، اس کی بہن اس کے نکاح میں تھی۔ مختار ثقفی اس کا سالہ ہوا کرتا تھا اور رشتہ داریاں بھی تھی صاحب اس گھرانے سے۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا۔ جنتی صحابی کا جہنمی بیٹا، گویا اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت کہ جہنمیوں کے پیٹوں سے جنتیوں کو پیدا فرماتا ہے اور جنتیوں کے پیٹوں سے جہنمیوں کو پیدا فرماتا ہے۔ ابو جہل کافر تھا، بیٹا اکرمہ صحابی ہے۔ ولید ابن مغیرہ کافر تھا، خالد ابن ولید صحابی ہے۔ مگر یہاں دیکھیں امیر معاویہ صحابی ہے، یزید بدبخت ہے۔ ابن زیاد جیسے بدبخت ایسے لوگوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال اس نے عمرو ابن سعد سے کہا اے عمرو، میں نے سنا ہے کہ تجھے رے سے بڑی محبت ہے۔ رے کیا تھا؟ ایران کی راجدھانی تھی اس وقت رے، وہی رے جس کا نام تاریخ میں رے آتا ہے، آج اس کا تبدیل شدہ نام ہے تہران، اور آج بھی ایران کی راجدھانی تہرانی ہے۔ تو اس وقت رے کی جو ایران کی راجدھانی رے تھا، وہ بڑا ترقی پذیر اور بڑا مال و دولت والا شہر تھا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس شہر کا مجھے گورنر اور اس شہر کا حاکم بنا دیا جائے۔ اور بچپن سے لے کر جوانی تک ابن سعد کی ایک خواہش دل میں پنپ رہی تھی کہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ میں رے کا حاکم بنوں گا۔ یہ بات ابن زیاد بھی جانتا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ ابن سعد، میں نے سنا ہے کہ تجھے رے سے بڑی محبت ہے۔ کہا ہاں امیر۔ کہا کیا تو رے کا حاکم نہیں بننا چاہتا؟ کہا اگر امیر کی عنایت ہو تو میں ضرور رے کا حاکم بن سکتا ہوں۔ کہا پھر تاخیر کس بات کی ہے؟ میں تجھے رے کا حاکم بناتا ہوں، مگر صرف ایک شرط ہے، یہ فوج لے جا اور حسین کے مارکے کو سر کر لے۔ ابن سعد نے سنا، لرز گیا۔ کہا ابن زیاد یہ شرط تو بڑی مشکل ہے، حسین میرے رشتہ دار ہے، میرے قریبی ہے، میرا باپ سعد ابن ابی وقاص رسول اللہ کے رشتہ داروں میں رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جلیل و قدر صحابی رہا، اور تو حسین کے مقابلے مجھے بھیجنا چاہتا ہے۔ کہا رے کی حکومت بھی تو دے رہا ہوں، کیا یہ کوئی چھوٹا موٹا انعام ہے؟ ابن سعد نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ مجھے ایک دن کی مہلت دے دو تاکہ میں مشورہ کروں اہل خانہ سے، اپنی بیوی سے، اپنے گھر والوں سے، غور و فکر کر لوں، پھر کل میں صبح تجھے اطلاع کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابن سعد گھر آیا۔ دو بیٹے تھے، دونوں بیٹوں کو بلایا اس نے۔ پہلے اس نے اپنے بڑے بیٹے سے پوچھا، چھوٹے بیٹے سے پوچھا۔ چھوٹے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے یہ معاملہ ہوا آج دربار میں، ابن زیاد نے ایک پیشکش رکھی اور کہا کہ رے کی حکومت کا تجھے حاکم بناتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تجھے امام حسین کے مارکے کو سر کرنا ہے، امام حسین کے خلاف لڑنے جانا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ چھوٹا بیٹا کہتا ہے بابا جان، آپ جانتے ہیں کس سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ جنت کے مقابلے میں رے کی حکومت کو پسند کریں گے؟ خدا کی قسم جنت کا جو مقام و درجہ ہے اس کے مقابلے میں رے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہیچ ہے۔ اے میرے بابا، میری وصیت اور یہ نصیحت ہے، حالانکہ میں آپ کا بچہ ہوں اور وہ بھی چھوٹا بیٹا ہوں، میری حیثیت نہیں کہ اپنے باپ کو نصیحت کروں، لیکن آپ نے معاملہ یوں لایا کہ گویا ایک ہاتھ میں جہنم لایا ہے اور ایک ہاتھ میں جنت لایا ہے۔ اے میرے باپ، میں وصیت کرتا ہوں کہ آپ جہنم کو چھوڑ کے جنت کو اختیار کر لیجئے اور کہہ دیجئے کہ مجھے رے کی حکومت منظور نہیں، اس لیے کہ حسین سے لڑنا جنت کو کھونا ہے، حسین پاک سے لڑنا اور رسول اللہ سے جنگ کرنا ہے، اور رسول سے جنگ کرنا گویا خدا سے جنگ کرنا ہے، دنیا اور آخرت تباہ ہو جائیں گی۔ میرے باپ، اس نے دیکھا کہ بیٹے نے تو میرے مزاج کے مخالف مشورہ دیا، پھر بڑے بیٹے سے مشورہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے بڑے صاحبزادے بتا تیری کیا رائے؟ یہ کم بخت بڑا بدبخت تھا، اس نے کہا میرے باپ، میرے بھائی نے جو کہا بات تو حالانکہ صحیح ہے، لیکن میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ ابھی نگد ہے، رے کی حکومت نگد ہے،
जन्नत का मामला उधार है। मैं समझता हूँ जो अक्लमंद ताजिर होता है नगद के मुकाबले में उधार को पसंद नहीं करता। अभी आप ये हासिल कर ले, जन्नत का मामला बाद में देखा जाएगा। मैं कहता हूँ माज़अल्लाह ये तो अकीदा कुफरिया अकीदा था। उसके काफिर होने के लिए यही काफ़ी था कि आखिरत पर उसका यकीन नहीं था। इब्ने साद खुश हो गया, कहा शाबाश बेटा, तूने मेरा दिल ठंडा कर दिया, मेरे दिल को खुश कर दिया, तूने बड़ी अच्छी बात कही। वाकई ये नगद का सौदा है, मैं रे का हाकिम बन जाऊंगा, उसके बाद तौबा तिल्ला करके मैं फिर जन्नत भी ले लूंगा। जन्नत का मामला बाद में देखा जाएगा। लोग आजकल ऐसी तो कर रहे हैं ना, पाप कर लो तौबा कर लेंगे। भाई तौबा तो कर लोगे, तौबा कबूल होंगी इसकी गारंटी कहाँ है? जिब्रील है आपके पास कि आके गवाही दे हाँ तौबा कबूल हो गई? तो ये गुनाह इस अंदाज में करना कि गुनाह कर लो तौबा कर लेंगे। अरे हाँ भाई तौबा तो कर लोगे, मगर इसकी कौन गारंटी देगा कि तौबा कबूल भी होंगी? तो अगर ऐसा होता तो रसूलुल्लाह गुनाह से रोकते क्यों? गुनाहों से रोका इसलिए गया है कि गुनाह करो ही नहीं, ताकि वो गुनाह से तौबा की जरूरत ही ना पड़े। हाँ तौबा जो नादानिश्ता तौर पर गुनाह होते हैं, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, उसकी तो हमेशा में तौबा करनी चाहिए। अब इसका ये मतलब ना ले ले मेरे जुमले से कि भाई तौबा ही नहीं करना चाहिए। मैं उन गुनाहों की बात करता हूं जिनको हम जानते बूझते करते हैं और सोचते हैं हम तौबा कर लेंगे। तो वही यहाँ पे मिजाज था, उसने कहा कि रे की हुकूमत मैं ले लेता हूँ, बाद में तौबा करके जन्नत भी ले लूँगा। और एक रिवायत में ये अल्फाज है कि जन्नत का मामला मैं बाद में देख लूँगा। चुनांचे उस बदबख्त ने इरादा कर लिया कि मैं इमाम हुसैन के मुकाबले में जाऊँगा। इब्ने साद का एक जो है भांजा था, भांजे को खबर लगी, वो आया, वो भी बड़ा नेक बख्त था, नेक बच्चा था वो। उसने आके समझाया, कहा मामू मैंने सुना है कि आप इमाम हुसैन के मुकाबले में जा रहे? कहा हाँ हाँ तूने सही सुना है। कहा मामू मेरी नसीहत और वसीयत है आपको कि इमाम हुसैन के मुकाबले में ना जाएं। इमाम हुसैन के मुकाबले में गए, खुदा की कसम आप खसारे में रहेंगे। उसने कहा बेटा जाओ, मेरा बेटा भी यही बोल चुका छोटा, तुम भी वही कहते हो। मैंने अब रे की हुकूमत को इख्तियार कर लिया है, अब आखिरत तबाह होती है तो हो जाए, जो होगा देखा जाएगा, जो है मामला बाद में समझा जाएगा। चुनांचे इब्ने ज़ियाद के पास सुबह हाजिर होता है और हाजिर होने के बाद कहा इब्ने ज़ियाद मुझे ये शर्त मंजूर है, ला रे की हुकूमत का फरमान लिख। इब्ने ज़ियाद ने रे की हुकूमत का फरमान लिखा और लिखने के बाद इसके साथ एक फौज रवाना की। 3 मुहर्रम को इमाम हुसैन ठहरे थे, 2 मुहर्रम को माफ कीजिएगा, और 3 मुहर्रमुल हराम को इब्ने साद के साथ 4000 की फौज देकर इसने करबला की तरफ इब्ने साद को रवाना किया। हूर की 1000 की फौज, इब्ने साद के साथ 4000, ये कुल 3 मुहर्रमुल हराम तक ये फौज की तादाद 5000 हो चुकी। और फिर 7 मुहर्रमुल हराम आते आते ये कुल 22000 में तब्दील हो चुके थे। इंशाअल्लाह इसका बयान फिर कल होगा कि 22000 कैसे हुए, और कल फिर शहादत पर मैं खिताब करूँगा कि इमाम अली मकाम और अहले बैत के अफराद ने फिर कैसे अपनी जानों को निसार किया और दीन की खातिर कैसे कुर्बान किया। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।